यरूशलेम दुनिया का वाहिद शहर है जिससे यहूदी, मसीही और मुसलमान तीनों मुक़द्दस मानते हैं। यहूदियों का अकीदा है कि ये वो जगह है जहां से कायनात की तख्लीक हुई और यहीं पैगंबर हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे की कुर्बानी की तैयारी की थी। मसीही समझते हैं कि हज़रत ईसा को यहीं मसलूब किया गया था और यहीं उनका सबसे मुक़द्दस कलीसा वाक़ है। मुसलमानों के एतकाद के मुताबिक पैगंबर इस्लाम ने मेराज पर जाने से कबल इसी शहर में वाक़े मस्जिद अक्सा में तमाम नबियों की इमामत की थी। यही वजह है कि मुसलमान और मसीही 1000 बरस तक इस शहर पर कब्जे के लिए आपस में बरसरे पैकार रहे हैं। आज की इस वीडियो में आपको बाइबल की एक बड़ी पेशगोई के बारे में बताएंगे जो कि पूरी हो चुकी है और वो है भी यरूशलेम में वाक़े दीवार गिरिया के बारे में। यरूशलेम में सदियों पहले तामीर की गई दीवार है जिसे यहूदी दीवार गिरिया कहते हैं। दीवार गिरिया की तारीख के बारे में भी आपको बताया जाएगा, लेकिन ये जो हैरत अंगेज दावा सामने आया है यहूदियों की जानिब से, उस दावे के बारे में आपको बताते हैं और फिर आपको दीवार गिरिया की तारीख और फिर तमाम तर उन मामलात के बारे में बताएंगे जो मुख्तलिफ अदवार में पेश आते रहे। यरूशलेम में सदियों पहले तामीर की गई दीवार को दीवार गिरिया कहते हैं। वो इस जगह को बहुत मुकद्दस मानते हैं और इस दीवार गिरिया को मगरबी दीवार भी कहा जाता है। इस दीवार से गुज़िश्ता रोज एक जिंदा सांप निकल आया। ये सांप देखकर वहां देखने वालों ने हैरान कुन दावा किया है कि बाइबल की पेशगोई पूरी हो गई है। सवाल ये पैदा होता है कि बाइबल की पेशगोई थी क्या? इस पेशगोई के मुताबिक मगरबी दीवार से एक जिंदा सांप बल खाता हुआ निकलेगा, जिसके बाद हजरत ईसा दुनिया में तशरीफ लाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज ये वाकया पेश आया है और गिरिया के लिए आए सैकड़ों अफराद ने सांप को अपनी आंखों से देखा। जो लोग वहां मौजूद थे उनका कहना है कि उन्होंने मगरबी दीवार के पत्थरों में से एक सांप को बाहर निकलते हुए देखा। वहां मौजूद एक कबूतर सांप को देखकर खौफजदा होकर उड़ गया और वहां मौजूद लोगों ने उसको बाइबल की पेशगोई करार दिया है। सवाल ये पैदा होता है कि दीवार गिरिया है क्या और यहूदियों के नज़दीक इसकी क्या अहमियत है? हेकल सुलेमानी दर हकीकत एक मस्जिद या इबादतगाह थी जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जिन्नात से तामीर करवाई थी ताकि लोग इसकी तरफ मुंह करके या इसके अंदर इबादत करें। हेकल सुलेमानी की तामीर से पहले यहूदियों के यहाँ किसी भी बाकायदा हेकल का ना ही कोई वजूद और ना ही इसका कोई तसव्वुर था। इस कौम की बदुओं वाली खाना बदोश जिंदगी थी और उनका हेकल या माबद एक खैमा था। इस खैमे में ताबूत सकीना रखा होता था जिसकी जानिब ये रुख करके इबादत किया करते थे। रिवायात के मुताबिक ये ताबूत जिस लकड़ी से तैयार किया गया था उसे शमशाद कहते हैं और इसे जन्नत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा गया था। ये ताबूत नस्ल दर नस्ल अंबिया से होता हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। इस मुकद्दस संदूक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का सा, मन्नो सलवा और दीगर अंबिया की यादगारें थीं। यहूदी इस ताबूत की बरकत से हर मुसीबत और परेशानी का हल कर लिया करते थे। मुख्तलिफ अक़वाम के साथ जंगों के दौरान इस संदूक को लश्कर के आगे रखा करते और इसकी बरकत से दुश्मन पर फतह पाया करते। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत अता हुई तो आपने अपने लिए एक बाकायदा महल तामीर करवाया। एक दिन उनके जहन में ख्याल आया कि मैं खुद तो महल में रहता हूं जबकि मेरी कौम का माबद आज भी खेमे में रखा होता है। ये बाइबल की रिवायात में है जिसे बाइबल में कहा जाता है कि बादशाह ने कहा, मैं तो देवदार की शानदार लकड़ी से बने हुए एक महल में रहता हूं मगर खुदाबंद का ताबूत एक खेमे में पड़ा हुआ है। ये सैमुएल जो चैप्टर है उसका हिस्सा है। चुनाचे आपने हेकल की तामीर का इरादा किया और इसके लिए एक जगह का तयन किया। माहिरीन ने आपको मशवरा दिया कि इस हेकल की तामीर आपके दौर में नामुमकिन है। आप इसका जिम्मा अपने बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दे दीजिए। चुनाचे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 970 कबल मसीह यानी 930 कबल मसीह था 970 कबल मसीह में अपने दौर हुकूमत के चौथे साल में इसकी तामीर का आगाज किया। आज इसकी बनावट और मजबूती से अंदाजा किया जा सकता है कि ये तामीर इंसानों के बस की बात नहीं थी। इतने भारी और बड़े पत्थरों को इन जिन्नात की ताकत से चुना गया था जिन पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी। हेकल की पहली तामीर के दौरान ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन जिन्नात को पता न चल सका और उन्होंने हेकल की तामीर मुकम्मल कर दी। ये वाकया आपने पहले भी सुना और पढ़ा होगा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह अल्लाह ताला ने दौरान इबादत ही कब्ज कर ली, लेकिन इसकी तरकीब इस तरह बनी है कि आप एक लकड़ी पर और कमर रखकर इबादत में मसरूफ हो गए और इस लकड़ी के सहारे से यूं लगता था कि आप अब भी इबादत कर रहे हैं जबकि आपका इंतकाल हो चुका था। बहरहाल ये हेकल, माबद या मस्जिद बहुत आलीशान और वसी अरीज तामीर की गई थी।
حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اس میں 3 حصے کر دیے گئے تھے۔ بیرونی حصے میں عام لوگ عبادت کیا کرتے، اس سے اگلے حصے میں علماء جو کہ انبیاء کی اولاد میں سے ہوتے ان کی عبادت کی جگہ تھی، اور اس سے اگلے حصے میں جسے انتہائی مقدس سمجھا جاتا تھا اس میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا۔ اس حصے میں کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی سوائے سب سے بڑے عالم پیش امام کے۔ وقت گزرتا رہا، اس دوران بنی اسرائیل میں پیغمبر معبوس ہوتے رہے اور یہ قوم بد سے بدتر ہوتی رہی۔ یہ کسی بھی طرح اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہونے یا ان کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ ایک جانب عبادتیں کیا کرتے، دوسری جانب اللہ کے احکام کی صریح خلاف ورزی بھی کرتے رہے۔ ان کی اس دوگلی روش سے اللہ پاک ناراض ہو گیا۔ ان کے پاس ایک بہت بڑی تعداد میں انبیاء بھی بھیجے گئے، لیکن یہ قوم سدھرنے کو تیار نہ تھی، حتیٰ کہ ان کی شکلیں تبدیل کر کے بندر اور سور تک بنائی گئیں۔ لیکن یہ گناہوں سے باز نہ آئے، تب اللہ نے ان پر لعنت کر دی۔ 586 قبل مسیح میں بخت نصر نے ان کے ملک پر حملہ کیا، ان کا ہیکل مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا۔ ہیکل میں سے تابوت سکینہ نکالا، 6 لاکھ کے قریب یہودیوں کو قتل کیا، تقریباً 2 لاکھ یہودیوں کو قید کیا اور اپنے ساتھ بابل یعنی عراق لے گیا۔ شہر سے باہر یہودی غلاموں کی ایک بستی تعمیر کی جس کا نام تل ابیب رکھا گیا۔ 70 سال تک ہیکل صفائے ہستی سے مٹا رہا۔ دوسری طرف بخت نصر نے تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی کی اور اسے کہیں پھینک دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس حرکت کا عذاب اسے اس کے ملک کو اس طرح ملا کہ سن 539 قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل یعنی عراق پر حملہ کر دیا اور بابل کے ولی عہد کو شکست فاش دے کر بابلی سلطنت کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ سائرس ایک نرم دل اور انصاف پسند حکمران تھا۔ اس نے تل ابیب کے تمام قیدیوں کو آزاد کر کے ان کو واپس یروشلم جانے کی اجازت دے دی اور ساتھ میں ان کو ہیکل کی نئے سرے سے تعمیر کی بھی اجازت دے دی۔ اس کی تعمیر کے لیے ہر طرح کی مدد فراہم کرنے کا وعدہ بھی کر لیا۔ چنانچہ ہیکل کی دوسری تعمیر 537 قبل مسیح میں شروع ہوئی، لیکن تعمیر کا کام سر انجام دینے والوں کو اپنے ہم وطن دشمنوں کی اتنی زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا کہ تعمیراتی کام جلد ہی عملی طور پر ڈائریس اول کے دور حکومت پر بند ہو گیا اور دارا تک مداخلت ہی کا شکار رہا۔ اس کی حکمرانی کے دوسرے سال میں حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں کے گورنر زروبابل اور سردار کاہن یشوا یعنی یوشے کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ ہیکل کی تعمیر ثانی کی دوبارہ کوشش کریں۔ انہوں نے مثبت رد عمل کا اظہار کیا اور پوری قوم کی پرجوش تائید اور ایرانی حکام اور بذات خود بادشاہ کی آشیرواد سے ہیکل ثانی اپنی اضافی تعمیرات سمیت 4.5 سال کے عرصے میں 515 تا 520 قبل مسیح میں پایہ تکمیل کو پہنچا۔ لیکن اس بار اس میں تابوت سکینہ نہیں مل سکا۔ اس کے بارے میں آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ بخت نصر نے اس کا کیا کیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مقدس صندوق کی مزید توہین سے بچانے کے لیے اسے اللہ پاک کے حکم سے کسی محفوظ مقام پر معجزانہ طور پر چھپا دیا گیا جس کا کسی انسان کو علم نہیں، لیکن یہودی اس کی تلاش میں پورے کرۂ ارض کو کھود ڈالنا چاہتے ہیں۔ ایک اور دلچسپ بات عام طور پر تاریخ دان ہیکل کی 2 دفعہ تعمیر اور 2 دفعہ تباہی کا ذکر کرتے ہیں۔ تاریخ کے مطالعے سے ایک بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اس ہیکل کو 3 بار تعمیر کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک دلچسپ کہانی وجود میں آئی۔ ہیروڈس بادشاہ جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چند سال پہلے کا بادشاہ ہے، اس نے جب اس کی بہتر طریقے سے تعمیر کی نیت کی تو یہودیوں کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ اگر اسے نئے سرے سے تعمیر کے لیے گرایا گیا تو دوبارہ تعمیر نہیں ہوگا۔ ہیروڈس نے ان کو بہلانے کے لیے کہا کہ وہ صرف اس کی مرمت کرانا چاہتے ہیں، اسے گرانا نہیں چاہتے۔ چنانچہ سن 19 قبل مسیح میں اس نے ہیکل کے ایک طرف کے حصے کو گرا کر اسے تبدیلی کے ساتھ اور کچھ وسیع کر کے تعمیر کروایا اور یہ طریقہ کامیاب رہا، اور یوں یہودیوں کی عبادت میں خلل ڈالے بغیر تھوڑا تھوڑا کر کے ہیکل گرایا جاتا اور اس کی جگہ نیا اور پہلے سے مختلف ہیکل وجود میں آتا رہا۔ یہ کام 18 ماہ میں مکمل ہوا اور یوں تیسری بار ہیروڈس کے ذریعے ایک نیا ہیکل وجود میں آ گیا۔ کچھ عرصے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ اللہ کے اس رسول پر ایک بار پھر یہودیوں نے حسب معمول مظالم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ دراصل وہ اپنے مسیحا کے منتظر تھے جو دوبارہ آ کر ان کو پہلے جیسی شان و شوکت عطا کرتا۔ حضرت عیسیٰ کے مصلوب ہونے کا واقعہ پیش آیا۔ آپ کے مصلوب ہونے کے 70 سال بعد ایک بار پھر یہودیوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اس بار اس عذاب کا نام ٹائٹس تھا۔ یہ رومی جرنیل بابل کے بادشاہ بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم ثابت ہوا۔ اس نے ایک دن میں لاکھوں یہودیوں کو تہہ تیغ کر دیا۔ اس نے ہیروڈس کے بنائے ہوئے عظیم الشان ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے یروشلم سے نکال باہر کیا۔ یہودی پوری دنیا میں بکھر کر اور رسوا ہو کر رہ گئے۔ کم و بیش 1800-1900 سال تک پٹکنے کے بعد برطانیہ نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تو ساتھ ہی ایک ناجائز بچے اسرائیل کو فلسطین میں جنم دے دیا، اور یوں صدیوں سے دھکے کھانے والی قوم کو ایک بار پھر اس ملک اسرائیل میں اکٹھے ہونے رہنے کی اجازت مل گئی۔
لیکن یہ قوم اپنی ہزاروں سالہ پرانی فطرت سے باز نہ آئی۔ یہ برطانیہ کے جنم دیے ہوئے اسرائیل تک محدود نہ رہے، ایک بار پھر ہمسایہ ممالک کے لیے اپنی فطرت سے مجبور ہو کر مصیبت بن گئے۔ اور پھر حال آپ کے سامنے ہے۔ 5 جون 1967 کو اس نے شام کی گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا۔ 1968 میں اردن کے مغربی کنارے پر قابض ہو گئے۔ اسی سال مصر کے علاقے پر بھی کنٹرول کر لیا۔ آج اس قوم کی شرارتیں اور پھرتیاں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ آج سے 2-3 ہزار سال پہلے بھی کس قدر سازشی رہے ہوں گے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کر دی تھی۔ مسلمان ممالک کی بے غیرتی اور بزدلی کی وجہ سے اب اس نے پوری دنیا کے مسلمان ممالک میں آگ لگا کر رکھ دی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگلا مشن کیا ہوگا؟ اب ان کا اگلا مشن جلد از جلد اسی ہیکل کی تعمیر ہے اور اس ہیکل میں تخت داؤد اور تابوت سکینہ کو دوبارہ رکھنا ہے، تاکہ ایک بار پھر یہ اپنے مسیح یعنی مسیحا کے آنے پر پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کر سکیں۔ مسیحا یہودی زبان کا لفظ ہے جسے مسیحا کہا جاتا ہے۔ وہ یہ کام انتہائی تیز رفتاری سے کر رہے ہیں۔ اس ہیکل کی تعمیر کے نتیجے میں یہ پوری دنیا جنگ کی آگ میں لپٹ جائے گی، اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی اسرائیل کے دارالخلافہ کی تبدیلی کا اعلان بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔